اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ النازعات کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ کی 33 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز ہم آیت نمبر 34 سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ ارشاد خداوندی ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب بڑا آزمائش کا دن آئے گا۔ بڑی آزمائش سے دن مراد یہاں پر قیامت کا روز ہے کہ جسے خداوند عالم نے اس آیت میں لفظ تامہ سے تعبیر کیا ہے۔ تامہ عرب جب استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو کہ جب انہیں کسی چیز کی بزرگی اور اہمیت کو بتانا ہو، چاہے وہ بڑی مصیبت ہو، خواہ وہ بڑی خوشی ہو، جب بھی وہ کسی چیز کی بزرگی کو بتانا چاہتے تھے تو لفظ تامہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی بڑی مصیبت کو بتانا چاہیں، کسی بڑے مسئلے کو بیان کرنا چاہیں تو لفظ تامہ کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر بھی استعمال ہوا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، جب قیامت کا روز آئے گا۔ لفظ تامہ خود ایک بڑے آزمائش کو کہتے ہیں، ایک بڑے امر کو کہتے ہیں، ایک بڑی شے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ تامہ کے ساتھ لفظ کبریٰ کا بھی استعمال کیا خداوند عالم نے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کا روز، قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکی، قیامت کے حالات، قیامت کی کیفیت، آثار قیامت، وہ تمام چیزیں اتنی بڑی ہیں، تمام چیزیں اتنی بزرگ ہیں، تمام چیزیں جو آثار قیامت سے متعلق ہیں، خود قیامت سے متعلق ہیں، بہت اہم ہیں اور ایک بڑی مصیبت کی شکل میں ہے ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے دنیا میں آخرت کی اور قیامت کی فکر نہ کی۔ لفظ کبریٰ کے ذریعے اور اس کی ہولناکی اور اس کی وحشت کا اظہار کیا ہے خداوند عالم نے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے آیت نمبر 25 میں یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب آخرت ہوگی، جب قیامت ہوگی، پھر اس وقت انسان کو یاد آئے گا ما سعی، کہ اس نے کیا کوششیں اور کیا جد و جہد کی تھی دنیا میں، چاہے وہ جد و جہد اور کوشش نیک اعمال کے حوالے سے ہو، خواہ وہ جد و جہد بد اعمال کے حوالے سے ہو۔ خلاصہ گویا انسان اس وقت اپنی جد و جہد جو دنیا میں اس نے انجام دی، اپنے اعمال جو دنیا سے وہ لے کر آیا ہے، ان کو یاد کرے گا کہ میں کیا لے کر آیا ہوں اور مجھے یہاں کیا اعمال فائدہ پہنچا سکتے تھے اور میں کیا اپنے ساتھ یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ جب وہ اپنا اعمال دیکھے گا، یاد کرے گا میں نے کیا انجام دیا، اس کو افسوس ہوگا اور حسرت سے وہ تمام انسانوں کو دیکھے گا، شرمندگی سے اس کی آنکھیں جھک جائیں گی اور اس کا اظہار کرے گا کہ اے پالنے والے،
تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، تاکہ ہم اب کی بار جب دنیا میں جائیں گے تو صرف و صرف نیک اعمال ہی انجام دیں گے، یا وہ توبہ کریں گے لیکن نہ ہی ان کی حسرت کسی کام آ پائے گی، نہ ہی ان کی یہ خواہش کہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے یہ خواہش کسی کام آئے گی، نہ ہی وہاں توبہ کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وہاں صرف و صرف آپ نے دنیا میں جو انجام دے دیا، ہم نے دنیا میں جو عمل انجام دے دیے، صرف و صرف وہی کام آئیں گے، اس کے علاوہ نہ توبہ کا کوئی راستہ ہے، نہ حسرت و ندامت کا کوئی فائدہ ہوگا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس وقت جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، اس وقت جہنم اتنا آشکار ہوگا کہ وہ وہاں سے دکھائی دے گا۔ دیکھیے جنت اور جہنم ابھی بھی موجود ہیں، خلق ہو چکے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں پر جو ہے پردے موجود ہیں، ہماری آنکھوں اور کائنات کی اشیاء کی حقیقت کے درمیان حجاب مانے ہیں کہ ہم کائنات کی حقیقت کو دیکھ سکیں اور تمام اشیاء کی حقیقت سے آشنا ہو سکیں۔ اس لیے ہمیں نہ جہنم دکھائی دیتا ہے نہ جنت دکھائی دیتی ہے، اور وہ تمام حقائق جو ہمیں دکھنے چاہیے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن آخرت کا مرحلہ وہ ہوگا کہ تمام حجابات انسان کی آنکھوں سے ہٹا لیے جائیں گے، انسان کو آسمان و زمین کے تمام حقائق دکھیں گے، جس میں سے ایک حقیقت جہنم ہے۔ جہنم کو خداوند عالم اس روز اتنا آشکار کرے گا، اتنا آشکار کرے گا کہ خود ارشاد فرمایا کہ لمن یرا، جو بھی چاہے گا اس وقت اس کا مشاہدہ کر سکے گا۔ یہ صرف ان افراد سے مخصوص نہیں ہے کہ جنہوں نے بد اعمال انجام دیے یا جن کی جگہ جہنم میں ہے۔ اگر نیک افراد دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور بد افراد اگر دیکھنا چاہیں تو وہ بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لمن یرا سے مراد یہ ہے کہ اتنا آشکار ہوگا کہ جو چاہے گا اس کا مشاہدہ کر سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، لیکن جس نے طغیانی کی، جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی حیات کو حیات ابدی یعنی آخرت کی زندگی پر مقدم کیا۔ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے مقدم کیا دنیا کی حیات کو کس کے اوپر؟ آخرت کی حیات پر۔ کچھ مدت کی زندگی کو اس نے مقدم کیا ہمیشہ کی زندگی کے اوپر، جاویدانی زندگی کے اوپر۔ یہ کوئی احمق انسان ہی یہ فعل انجام دے سکتا ہے، کوئی عاقل انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا کہ کچھ مدت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی پر مقدم کرے۔ عاقل انسان ہمیشہ کی زندگی کو مقدم کرے گا کوتاہ مدت کی زندگی پر۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور انہی افراد کے لیے، انہی افراد کی پناہ گاہ جہنم ہے۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ، اور یہ جہنم ہے الماویٰ، یہی پناہ گاہ ہے کن افراد کی؟ کہ جنہوں نے وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، سرکشی کی، طغیانی کی، پیغمبران کو جھٹلایا، توحید کا اقرار نہ کیا، ان کی تکذیب کی اور دنیا کو مقدم کیا حیات آخرت پر، تو جہنم ہی ان کی پناہ گاہ ہے۔ آج کا درس یہیں تک رہے گا، کل ہم انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ پڑھنے والے تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان مال و آبرو عزت کی حفاظت فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔